ہر ایک مرید پر شان ہو جائے گا۔ تمہارے لیے دہن میں زبا، تمہارے لیے بدن میں ہجا، تمہارے لیے ارے میاں ہم آئے بھی یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ ممبر نور پہ جلوہ بار، معزز و معتبر علماء کرام، سامعین کرام، خواتین اسلام اور پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج کا یہ جو جلسہ ہے سرزمین مڑامو بستی میں ایک عظیم الشان جلسہ عالی جناب یونس صاحب قبلہ نے اپنی پوتی کی پیدائش کے موقع پر اس جلسے کو سجا کر کے مڑامو بستی میں ایک اتہاس قائم کر رہے ہیں۔ جلسے تو ہوتے رہتے ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج کی اس جلسے میں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو صرف جھارکھنڈ اور بنگال نہیں بلکہ بہار و اڑیسہ یا دلی ہو یا ممبئی ہو یا یو پی ہو، ہندوستان کے ہر ایک علاقے میں جن کے نام کے چرچے ہیں اور جن کے خطابت کے ڈنکے بج رہے ہیں، ویسی شخصیت موجود ہیں۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجیے، اور ایک نہیں بلکہ دو، ایک اردو زبان کے خطیب تو ایک بنگلہ زبان کے خطیب، اور یہ دونوں اپنے خطابت سے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بلکہ محل بنا دیا۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی مسلم رضا مصباحی، پرنسپل جامعہ غوثیہ احسن العلوم، دوسرے جانب ہمارے پشت پناہی کے لیے حضرت علامہ و مولانا عالم رضا چترویدی، جو آپ ان دونوں چہروں کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں اور آپ واقف بھی ہیں، لیکن آج اچھوتے انداز میں آپ کو خطاب سماعت کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا طارق علی تیلی صاحب نے بھی اپنی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے نعت نبی پڑھنے کی جسارت حاصل کیے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے پیشتر ضیاء بکاروی جو ہر لب و لہجے میں آپ کو نعت نبی سنا رہے تھے اور آپ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ پھر آئیں گے۔ اور نقیب جلسہ کا کیا کہنا، اس نے تو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں اپنی نقابت کے ذریعے سے، اور آپ کے گاؤں کے خطیب و امام کا کوئی جواب نہیں، مولانا صغیر عالم صاحب کا کوئی جواب نہیں، لیکن آپ کے گاؤں کے خوبصورت عالم جو اپنے گاؤں دوسرے گاؤں میں بھی اپنی خوبصورتی سے
چاہے وہ سیرت کے تعلق سے ہو، صورت کے تعلق سے ہو، یا علم کے تعلق سے ہو، یا امامت کے تعلق سے ہو، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے حضرت علامہ و مولانا شریف پروانہ صاحب، ان کے صدارت میں یہ جلسہ جو 4 چاند لگا دیے ہیں، انشاءاللہ اس گنہگار کی تقریب یعنی تھوڑی سی گفتگو کچھ دیر کے لیے ہمارے ماسٹر صاحب بھی موجود ہیں اور تمام علماء کرام، میں تھوڑا سا نام سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ جتنے علماء کرام ہیں یہ ہمارے تمام علماء کرام مجھ سے بہتر ہیں اور اچھے بھی ہیں، افضل بھی ہیں۔ صرف ان حضرات کی دعا لے کر کے میں چند منٹ کے لیے امام صاحب قبلہ کی اگر اجازت ہو جائے تو چند منٹ کے لیے گفتگو کروں، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ؟ تو آئیے عقیدت اور محبت کے سانچے میں ڈھل جائیے، نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں ایک دم خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ میں اس گاؤں میں شاید 2 مرتبہ آ چکا ہوں، آپ میرے شہروں کا پہچان لیے ہوں گے اور آپ لوگوں کے ماحول کو بھی اور مزاج کو بھی ہم پکڑ لیے ہیں، بات ایسی نہیں، لیکن ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے۔ اگر تقریر میں آپ کو اچھی بات لگے، تقریر تو اچھی ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور صرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اب یہاں سے میں شروع ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی مسلم رضا مصباحی صاحب قبلہ اور مولانا عالم رضا چترویدی صاحب قبلہ اور تمام علماء کرام کی دعا لیتے ہوئے یہ شرافت بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ لوگ سب تیار ہیں؟ کہہ دیجئے ایک بار لہ کر کے یا رسول اللہ۔ اب ذرا یہاں پر ایک دم شانتی مزاج سے سنیے گا، غرضدار نہیں، ایک دم شانتی مزاج سے تھوڑا سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمتوں و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ملاحظہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ برق و سمر، یہ پہاڑ، یہ پروت، آج دنیا کی رنگینیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے صدقے میں؟ یہ میرے آقا کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ ارے میاں ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہاں رضی والے کو صرف بلایا جا رہا ہے، چشتی والے کو نہیں، پھر کہیں گے چشتی والے بلایا جا رہا ہے، رضی والے کو نہیں۔ لیکن آج میں بات کروں گا تو سب کی بات کروں گا، سب کی بات کروں گا، سب پیروں کی بات کروں گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم میلاد کیوں سجاتے ہیں، جلسے کیوں سجاتے ہیں 11ویں والے بابا کے نام پر، یعنی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم جلسے اور میلاد کیوں سجاتے ہیں، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں، نسبتیں کیوں رکھتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ملاحظہ غوث اعظم، اللہ اکبر اللہ اکبر،
ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے، چاہے وہ چشتی ہو، رضوی ہو، حنفی ہو، یا پھر ابو العلائی ہو، وارثی ہو، جس سے بھی ہو، جس سلسلے سے بھی ہو، ہر سلسلے والے، ہر سلسلے کے مرید سب کے سب قادری ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سب کے سب قادری ہیں. اب کہیں گے قاری صاحب قبلہ کیسے؟ ہم تو بریلی شریف سے مرید ہیں، وہ تو اجمیر شریف سے مرید ہے، وہ تو کچوچا شریف سے مرید ہیں، وہ تو وارث کیا کہ دیوا شریف سے مرید ہے. لیکن سب کے سب قادری کیسے ہوئے؟ اس کو یوں سمجھیے. ایک ایگزامپل کیا حضرت، میں بالخصوص زبان تیو آگے بڑھ رہا ہوں، سنیے گا. ایگزامپل، ایک مثال بتا رہا ہوں. اب دیکھیے، ایک مسجد کے اندر بورڈ ہے، پنکھے لگے ہیں، بلب لگے ہیں، موٹر بھی ہے، کسی کے گھر میں اے سی کولر بھی ہے. اچھا یہ بتائیے، اے سی چلانا ہو تو ہم آ کے بٹن دباتے ہیں. اچھا اے سی کے بٹن سے کیا بلب جلاتے ہیں؟ نہیں. بلب جلانا ہو تو الگ بٹن دباتے ہیں. اب پنکھا چلانا ہو الگ بٹن دباتے ہیں، موٹر چلانا ہو الگ بٹن دباتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں ہم سب کے سب قادری ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ قادری ہیں. چاہے وہ چشتی ہو، رضوی ہو، حنفی ہو، اشرفی ہو، وارثی ہو، ابو العلائی ہو یا تیگی ہو، سب کے سب ہم سب قادری ہیں. اب ذرا غور کریں گے کہ مسجد میں ایک بورڈ لگا ہو، اس میں کنیکشن بلب کا بھی ہے، اس میں پنکھے کا کنیکشن بھی ہے، اس میں اے سی کا کنیکشن بھی ہے، اس میں موٹر کا کنیکشن بھی ہے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ یہ بورڈ کا پورا کمال ہے کہ سب کو وہ سپلائی دے رہا ہے. آپ کہیں گے ہاں ہاں یہ بورڈ ہی کا کمال ہے کہ وہ سب کو سپلائی دے رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، آپ بتاؤ کہ اس بورڈ میں اتنا پاور کہاں سے آیا کہ پوری مسجد میں وہ سپلائی دے رہا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارے ٹرانسفارمر سے ہے. جہاں ہمارے گاؤں میں ٹرانسفارمر لگے ہیں، اسی ٹرانسفارمر سے یہ بورڈ میں کنیکشن کیا گیا ہے. میں تو کہوں گا سنو سنو، وہ بورڈ، وہ ٹرانسفارمر کا کمال ہے کہ اس میں اتنا پاور ہے کہ اس نے بورڈ میں پاور دیا کہ پورے مسجد میں لائٹ چل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں. اب وہاں سے میں پوچھوں، آپ لوگوں سے سوال کروں، یہ بتاؤ کہ وہ ٹرانسفارمر میں کو کون پاور دے رہا ہے؟ آپ کا جواب ملے گا کہ 11,000 پاور دے رہا ہے. اب میں اور آگے بڑھوں گا، تب تو یہ 11,000 میں کمال ہے. آپ کا جواب ملے گا نہیں، اس 11,000 کو بھی اگر پاور دے رہا ہے تو ڈی وی سی پاور پلانٹ، جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، جہاں سے بجلی بن رہی ہے، جہاں سے بجلی سپلائی ہو رہی ہے. اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ پاور اسٹیشن وہ پاور فل گھر ہے، وہ پاور فل محل ہے جو وہ 11,000، 33,000 یا ٹرانسفارمر یا ہمارے گھر کے بورڈوں میں وہ جو سپلائی بجلی کے دے رہی ہے وہ کون؟ تو پاور پلانٹ. تو سنو، اگر کوئی چشتی کہہ رہا ہو، وہ کوئی رضوی کہہ رہا ہو، اگر کوئی حنفی کہتا ہو، کوئی اشرفی کہتا ہو، اگر کوئی تیگی کہتا ہو، اگر کوئی وارثی کہتا ہو، تو سنو، چاہے وہ تیگی ہو، چاہے وہ یوسفی ہو، چاہے وہ عبداللہی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، جو بھی ہو، ارے ان تمام پیروں کا کنیکشن بغداد والے بڑے پیر سے ہے. اسی لیے جو چشتی ہے وہ قادری بھی ہے، جو رضوی ہے وہ قادری بھی ہے. اس لیے کہ ہمارا نسبت کہیں اور سے نہیں بلکہ بغداد والے بڑے پیر سے. اور وہی بغداد والے پیر، اللہ اکبر، آج ہم کیوں کہتے ہیں فخر سے کہ ہم قادری ہیں اور ہمیں کوئی غم نہیں؟ فخر سے کہو میں قادری ہوں. میرے عبد القادر جیلانی، میرے غوث اعظم، سب جب رات کی تنہائی میں، میری بات سنو، رات کی تنہائی میں
جب پوری دنیا سو جاتی ہے عبد القادر اٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی مسجد کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد مسجد کے دروازے پہ مسجد کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سنو، جس طرح میرے نبی نے آمنہ کی گود میں تشریف لائے، ماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ دنیا میں آیا سب روتا ہوا آیا، جتنے بچے دنیا میں آئے سب روتے ہوئے آئے، لیکن جب میرا بیٹا آیا ہے میں اسے دیکھتی ہوں کہ اپنا سر زمین پر رکھ دیا، اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ ماں آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بچہ اپنا سر اپنا ماتھا اب زمین پر رکھ دیا۔ میں غور سے دیکھنے لگی کہ اس کے زبان مبارک ہل رہے ہیں، بلکہ صاف لفظوں میں کہو جب میرے نبی دنیا میں آئے تو خدا کو یاد کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنے امتی کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور وہی میرے نبی کا پرپوتا عبد القادر جیلانی رات کی تنہائی میں مسجد کے دروازے میں جا کر کے چوکھٹ میں سر رکھے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اگر عبد القادر کی عبادت کل قیامت میں قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر اٹھانا۔ اور دوسری جگہ میرے غوث فرماتے ہیں کہ مولا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر ایک مرید بخشا نہ جائے۔ میرے غوث کا کرم ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں، اسی لیے میں نے پہلے ہی سمجھا دیا، جو رضوی ہو وہ قادری بھی ہے، جو چشتی ہو وہ قادری بھی ہے، جو حنفی ہو وہ قادری بھی ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر ایک مرید بخشا نہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک حکایت آپ کے درمیان پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ میرے بعد دو خطیب دو ہستی موجود ہیں، اور میں صرف ان کی دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کچھ دیر کے لیے رکھا۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے گا، غوث کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ کیوں غوث کا جلسہ مناتے ہیں؟ اس لیے غوث کا جلسہ کیوں مناتے ہیں؟ حضرت میں بالخصوص دعا چاہتا ہوں، رقیبی جلسہ معاشر صاحب بالخصوص اب توجہ دیں، مولانا شریف احمد صاحب، علامہ شریف صاحب زیادہ دیکھیں حضرت، ہاں تمام دعا چاہیے، آپ کی چھوٹ نہیں، دعا چاہیے۔ سنیے گا، میرے غوث کے نام پہ ہم جلسے کیوں سجاتے ہیں؟ اگر جو نہیں سجاتے ہیں ہر سال اپنے گھر میں غوث پاک کے نام کا جلسہ سجائیں۔ ایک واقعی کو سنیے، ایک مرید خاص میرے غوث پاک کی وفات کے بعد، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک کے ایک مرید خاص تھا۔ غوث پاک کی وفات کے بعد کہ غوث پاک انتقال کر گئے، پردہ کر گئے، ان کے مرید خاص غوث پاک کے نام پر ہر سال اپنے گھر میں 11ویں شریف کے موقع پر ہر سال لنگر خانی کا اہتمام کرتے تھے، اور علاقے کے تمام لوگوں کو وہ دعوت دیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ لنگر خانی پروسا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ ہر سال کیا کرتے تھے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں، آج ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکے کل نہ دیکھیں، یا آپ آج نظر آ رہے ہیں کل نہیں آئے۔ وہ ہر سال کیا کرتے تھے، آپ بڑی عقیدت تھی، ایک مرید خاص بھی تھے، بڑی پیار غوث اعظم سے کرتے تھے۔
وفات کے بعد وہ ہر سال اپنے گھر میں لنگر خانی کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب سنیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پورے علاقے میں جا کر کے دعوت دی، دعوت دے کر کے آئے. کل 11ویں شریف ہے اور آج کے شام میں اس کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے. ایک ہی بیٹا تھا. اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو پاس بلاتے ہیں. بلانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو میں اپنے پیر و مرشد کے نام پر، بڑے پیر سرکار کے نام پر ہر سال لنگر خانی کرتا ہوں اور اس سال بھی کرنے والا ہوں. تمام لوگوں کو میں نے دعوت دے دیا، لیکن میرا جی گھبرا رہا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. اگر کہیں میری موت ہو جائے اور کل 11ویں شریف ہے، میں نے علاقے میں سب کو دعوت دے دیا ہوں، اگر رات میں مر جاؤں تو مجھے بعد میں دفنانا، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلنے دینا. پہلے لنگر خانی کرنا پھر ہمیں دفن کرنا. دیکھیے مرید خاص اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اپنی اہلیہ کو وصیت کرتے ہیں. رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، سب اپنے اپنے بستر پہ چلے گئے. وہ مرید خاص بھی بستر پہ چلے گئے. رات تو گزر گئی، صبح ہوئی، بیٹا بیوی سب اٹھے، لیکن وہ مرید خاص نہیں اٹھتے، وہ انتقال کر جاتے ہیں. اللہ اکبر، وہ انتقال کر جاتے ہیں. جب کافی دیر ہو گئی تو بیوی بھی گئی اور ان کا بیٹا بھی گیا اور جا کر کے اپنے والد محترم کو آواز دیتے، تو انتقال کر گئے تو آواز کہاں سے دیں گے؟ جب آواز نہیں ملی تو گھر میں رونا شروع ہو گیا. رونے لگے ان کے گھر والے کہ ابھی رات میں اچھی خاصی بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، کھانا کھائیں، نمازیں پڑھیں، اور وہ انتقال کر گئے. صبح ہوئی، ماں نے اپنے بیٹے کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ آنسو پوچھ لو، باپ کی وصیت کو یاد کرو. باپ نے کیا کہا؟ کہا بیٹا آج 11ویں شریف ہے، اپنے والد کو اندر گھر میں رکھ دو، چادر ڈھک دو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اپنے چہرے کو فریش کر لو، چہرے سے غم کے آثار کو دور کرو، آنکھوں کے آنسو پوچھ لو، پہلے لنگر خانی کا انتظام کرو. بیٹا باپ کی وصیت کو یاد کیا ہے، لنگر خانی کا انتظام کرنا شروع کیا. وقت مقررہ پر لوگ آنا شروع ہو گئے. لنگر خانی بن کے تیار ہے، سارے لوگ آ چکے ہیں. فاتحہ خانی کا اہتمام کیا گیا، فاتحہ پڑھ لیا گیا. فاتحہ کے بعد لوگ لنگر کھانے کے لیے لائن بائی لائن بیٹھ گئے، قطار با قطار بیٹھ گئے، سب بسب بیٹھ گئے. اب ان کا بیٹا لوگوں کے درمیان پلیٹ بانٹنا شروع کی، اور جب پلیٹ لگانے کے بعد جیسے ہی وہ لنگر کھانے کو پلیٹ کے قریب میں رکھنا چاہا، اتنے میں سب سے آخر میں ایک بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میاں ہمیں بھی پلیٹ دو. جب ان کو بھی پلیٹ دیا گیا، کہا اب ان کے پاس بھی لنگر کا شیرنی کو رکھا جا رہا ہے، ان کے پلیٹ میں بھی شیرنی کو رکھ دیا گیا ہے. رکھ دینے کے بعد اب سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب شروع کیجئے. تو وہ بزرگ جو سب سے آخری میں آئے تھے، اس بزرگ نے کہا کہ سنو تم نے دعوت نہیں دیا ہے، تمہارے باپ نے دعوت دیا ہے. وہ مہمانوں کو بلا لیا ہے اور خود گھر سے غائب ہے. پہلے اپنے باپ کو بلاؤ تب ہم کھانا کھائیں گے، پہلے اپنے باپ کو بلاؤ تب ہم لنگر کھائیں گے، پہلے اپنے باپ کو بلاؤ تب ہم شیرنی نوش کریں گے. جب اتنا کہا بیٹا گھبرا گیا، آنکھوں میں آنسو کے آثار چھلک گئے. اب بیٹا کرے تو کیا کرے؟ وہ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگ اس لنگر کھانے کو تناول کیجئے. تو وہ بزرگ جھنجھلا کر کہا پہلے تم اپنے باپ کو بلاؤ تب ہم یہ لنگر کھانی کھائیں گے. مہمانوں کو بلا کر کہاں چلے گئے؟ کہا میرے ابا گھر میں ہی ہے، لیکن پہلے آپ لوگ لنگر تو کھا لیجئے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کھاؤں گا، پہلے اپنے ابا کو بلاؤ. اب وہ بیٹا اٹھا ہے، اپنی ماں سے مشورہ کیا ہے، تو اس کی ماں نے جواب دی کہ بیٹا جاؤ اس بزرگ کو اپنے ابا کے پاس لے جاؤ. وہ
جب دیکھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. اب اس بزرگ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ذرا اندر آئیے, میرے ابا سے ملاقات کیجئے. اب وہ بزرگ لنگر کو چھوڑ کر کے اس میزبان کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد جس نے دعوت دیا, جو انتقال کر گئے, اس کے پاس آتے ہیں. کہاں ہے تمہارے ابا, دکھاؤ ہمیں. دکھاتے ہیں, اندر گھر لے گئے. اندر میں لے جانے کے بعد چادر کو ہٹائے ہیں. چادر ہٹانے کے بعد دیکھتے کیا ہے, وہ شخص انتقال کر گیا ہے, وہ مرید خاص انتقال کر گیا ہے. جب وہ انتقال کر گیا ہے تو اب آئے گا کہاں سے؟ اب وہ بزرگ ذرا دیکھیے, وہ بزرگ کہتے ہیں میاں تو نے تو دعوت دے دی لیکن کھلائے گا کون؟ خود مزے سے سو رہے ہو, ارے دعوت دیے ہو تو کھلانا ہوگا. چلو ہمیں کھانا کھلا, چلو ہمیں کھانا کھلا. جب وہ بزرگ نے کہا, وہ کھٹیے سے اٹھتے ہیں. آنے کے بعد ان کے پلیٹ میں لنگر رکھتے ہیں. وہ بزرگ کھاتے ہیں. سارے لوگ کھانے کے بعد جب جانے لگتے ہیں, بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا وہ بزرگ کون ہے؟ اس کا باپ جواب دیتا ہے ارے بیٹا سمجھا نہیں, جن کے کہنے پہ مردے زندہ ہو گئے. یہ بزرگ کوئی اور نہیں, جن کے نام پر میں محفلیں سجاتا ہوں وہی بڑے پیر غوث اعظم ہے. یہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے پیر دستگیر ہے. اگر اپنے مریدوں کو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ مر بھی جائے تو وہ پرور و کمال رکھتے ہیں کہ ایک آواز میں اسے زندہ بھی کر دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.